بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يهتم بأمور المسلمین فلیس منا۔ ہم سب کو چاہیے کہ مسلمانوں کے مسائل کی فکر کریں اور ان کے لیے ان کی دلجوئی کریں اور ان کے لیے فکر مند رہا کریں۔ میرے پاس بعض اوقات ایسے بوڑھے احباب بھی آتے ہیں جو آ کر بعض اوقات گھنٹہ دو گھنٹے بات کرتے ہیں اور ان کے باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا۔ ادھر سے بات کی، کبھی ادھر شروع ہو گئے، کبھی ادھر شروع ہو گئے، کبھی ادھر شروع ہو گئے، اتنی لمبی گفتگو، گھنٹہ دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کی دلجوئی کی خاطر بات کو سنتا ہوں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور وہ جو غمزدہ ہیں تو ان کی پریشانی دور ہو۔ تو اس لیے کہ بعض اوقات ہمارے خاندانوں میں، ہمارے عزیز و قارب میں، ہمارے دوستوں میں بعض غمزدہ لوگ ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ آ کر وہ گھنٹہ بات کریں، دو گھنٹے بات کریں تو دلجوئی کے ساتھ ان کی بات سننی چاہیے اور محبت و پیار کے ساتھ ان کو تسلی دینی چاہیے۔ ابھی بھی ایک دوست آئے تھے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ ان کی گفتگو کرتے رہے، کبھی ادھر کبھی، میں نے تسلی دیتا رہا اور پھر ان کی بات میں کوئی ربط نہیں تھا۔ ان کی عمر تقریباً 75 سال عمر اور باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے، کبھی ادھر کی بات کریں، کبھی ادھر کی بات کریں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک طریقہ تو یہ، چلے جی چھوڑیں جی، اب جائیں جی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بڑا آسان ہے کہنا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل کی فکر کریں اور ان کی دلجوئی کی فکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بھی جا رہے ہوتے تھے، لوگ کھڑا کر لیتے تھے، بات کرتے تھے اور آپ طویل گفتگو بھی کرتے تھے تو ان کی بات کو خندہ پیشانی کے ساتھ سنتے اور ان کے مسائل کو حل کرتے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ امت مسلمہ کے مسائل کی فکر کریں اور خصوصاً پریشان حال لوگ اور خصوصاً بوڑھے حضرات اگر آئیں، کلام میں بے ربط ہوں اور ان میں آپ کو تنگی ہو، مجھے خود تنگی ہوتی ہے کیونکہ کافی مصروفیات ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی آ کے 1.5 گھنٹہ بے ربط گفتگو کرے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، آدمی کی طبیعت میں بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ چلو ربط والی گفتگو ہو، اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو تو پھر بھی کوئی پھر راحت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب بے ربط گفتگو، بلکہ بعض اوقات ہمارے ایک جاننے والے تھے تو انہوں نے ایک رات مجھے رات کو میرا خیال ہے 1 بجے کتنے بجے فون کر دیا اور 3 گھنٹے گفتگو کی۔ وہ پریشان تھے، وہ آئے تھے میرے پاس اور کہنے لگے کہ جی میں پریشان حال ہوں اور بڑی یہاں تک کہ خودکشی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اہلیہ کہے کہ یہ کیا اس سے گفتگو کر رہے ہیں، 3 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے کہا چلو میں اس کی دلجوئی کر رہا ہوں، اب کیا کروں، حالانکہ صبح میں نے اسباق بھی پڑھانے تھے، لیکن 3 گھنٹے میں نے اس کو گفتگو کو خندہ پیشانی سے ٹیلی فون پر سنا۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس کبھی بوڑھے آتے ہیں یا آپ کے والدین ہیں یا آپ کے خاندان ہیں، اب انہوں نے بار ایک بات کر رہے ہیں اور بات کو لمبا کر رہے ہیں، تو ہم بجائے اس کے غصے ہوں نہیں، ہمیں خندہ پیشانی سے ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ان کی دلجوئی کی خاطر۔ کبھی والدہ ایسی لمبی گفتگو کرتی ہے اور سخت گفتگو کرتی ہے، کبھی والد کرتا ہے، کبھی عزیز و قارب کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بعض لوگ بڑی سخت کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اور کڑوی کسیلی باتیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اب مجھے بھی بہت سارے لوگ بعض اوقات بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، تو جب انسان برداشت کرتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں یہ کڑوی کسیلی باتیں بھی نعمت ہیں، کڑوی کسیلی باتیں لوگوں کی نعمت ہیں۔ وہ اس طرح نعمت ہے کہ جب لوگ کڑوی کسیلی باتیں کریں گے، آپ برداشت کریں گے تو آخر میں آپ کو کسی نماز کے بعد اچانک رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ دن کو یا رات کو آپ روئیں گے اور یہ رونا عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہماری ورنہ دل سخت ہو جاتے ہیں، ثم قست قلوبہم، تو فرمایا بعض لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب دل کی سختی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کریں۔ لوگ آپ کو سنا رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں اور پھر کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی سے ذکر کر دیا میری فلاں نے مجھے اتنا برا بھلا کہا، تو پھر وہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس کی بجائے آپ ان کی کڑوی کسیلی کو برداشت کریں یہاں تک کہ آپ یعنی یوں سمجھیں کہ بس آپ جو ہے گردن تک بھر جائیں اندر، اور ان کڑوی کسیلی کی باتوں کو سنتے غم آپ کا گردن تک پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد جب خوب وہ ہوگا تو آپ کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہوگا، تو آنکھیں آنسو بہائیں گی، اور یہی نعمت ہے کہ دل نرم ہو جائے۔
تو اس لیے ہم اگر والدین کی کڑوی کسیلی باتیں، خاندان والوں کی کڑوی کسیلی باتیں، بعض اوقات والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں اور ان کو برداشت کریں، اور یہی باتیں انسان کے لیے انسان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کے اندر عاجزی، تواضع، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو بوڑھوں کی باتیں سنا کریں اور اس کو خندہ پیشانی سے سنا کریں۔ الحمدللہ میرا تو معمول یہی ہے، میرے پاس ایسے کئی بوڑھے آتے ہیں اور مستقل آتے ہیں، اور بعض اوقات کئی دن آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اور ہر جو ہے وہ نماز کے بعد، کسی نماز کے بعد مجھے پکڑ لیتے ہیں، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ میرے سے لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کی دل جوئی رہے، اور ان کی باتوں کو خندہ پیشانی سے سنا جائے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔